الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا أن نتبع. سب سے پہلے میرے محترم بھائیوں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب ہم تمام کے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے پیدا کیے جانے کا پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا، پھر یہ بات اللہ نے بیان کی کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، پھر جنت سے نکالا گیا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان کی، کہا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے ان تمام سے کہا، آدم علیہ السلام اور حوا سے اور ان کی ذریت سے، کہ تم کو یہاں سے اترنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا، زمین پر اتارا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا کہ یہاں سے اترو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہاری پاس، تمہاری طرف میری جانب سے رہنمائی آئے گی، ہدایت آئے گی، یعنی سیدھا راستہ تمہیں بتایا جائے گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، جو اس سیدھے راستے کے مطابق زندگی گزارے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی آیت کے آگے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، لیکن اس ہدایت کے آنے کے بعد جو اس کا انکار کریں گے، جو اسے جھٹلائیں گے، وہی جہنمی ہوں گے، اور اس جہنم میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارتے وقت ہی اس زمین میں کیا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کے مطابق، ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا، اسے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اسے خوف کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن جو ان تعلیمات کا انکار کرے گا یا جھٹلائے گا، یقیناً وہ جہنمی ہوگا۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سمجھنا، ان تعلیمات پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور یہی بات قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے، مختلف طریقوں سے اللہ کے بندوں کو سمجھائی گئی ہے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِيَعْبُدُونَ لِيُوَحِّدُونَ، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ صرف میری عبادت کریں، صرف میری توحید کو بیان کریں۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور دنیا کی ساری چیزوں کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، جنات کے لیے پیدا کیا گیا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو زمین کی ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی، اور جنوں اور انسانوں کو اللہ کی توحید کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی بتلایا گیا کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئے گی اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہاں پر بتلایا گیا کہ اللہ کی توحید کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔
تو یہ دنیا جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید، جب تک اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے اسے بنایا ہے وہ مقصد باقی رہے گا، اس وقت تک یہ دنیا کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض لا الہ الا اللہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین میں لا الہ الا اللہ کہنے والے باقی رہیں گے۔ لیکن جب زمین لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے خالی ہو جائے گی، توحید زمین سے ختم ہو جائے گی، تو اس وقت اس دنیا کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد باقی ہی نہیں رہا، تو اللہ کا سب سے بڑا عذاب آئے گا، اور وہی عذاب قیامت ہے۔ اس طریقے سے سب تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ یہ پوری گفتگو جو اب تک ہوئی، اس سے اتنا تو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس دنیا کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ یہ دنیا اس وقت تک قائم ہے جب تک وہ مقصد باقی ہے۔ اگر جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد سے ہم لوگ غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس دنیا میں ہم ناکارہ ہیں۔ یعنی مقصد جو ہے اس مقصد کو ہی ہم نہ جانیں، کس لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اسی کو ہم نہ سمجھیں، تو ایسی صورت میں ہم لوگ جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں اس مقصد میں کام نہیں آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ناکارہ ہوئے، ہمارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اب وہ مقصد جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کیسے معلوم ہوگا؟ وہ ہدایت جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اسے سکھانے کے لیے، اسے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور سب سے اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ ہدایت لے کر آئے۔ اب دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مقصد کو سمجھے، اس مقصد پر عمل کرے، اس مقصد کی طرف لوگوں کو بلائے، اس مقصد میں جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں ان پریشانیوں اور مصیبتوں میں وہ صبر کرے، اور جو ایسا کرے گا وہی شخص کامیاب ہوگا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ بہت بڑے نقصان میں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو کہ جو شخص اس مقصد کو لے کر جیے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس مقصد کی دعوت دے گا وہی کامیاب ہوگا، جو اس سلسلے میں صبر کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک سورت ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بلا شبہ یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سچا کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ اس کے باوجود بھی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بہت اہم ہے۔ صرف قسم ہی نہیں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تاکید کے لیے وہاں پر دو چار کلمات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ان، بے شک، لفی، یہاں پر دوسری تاکید آئی، یعنی تاکید کے کئی الفاظ وہاں پر بیان کیے گئے قسم کے ساتھ، اور یہ کہا گیا کہ انسانیت خسارے میں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں لفی خسر، خسارے میں ہے۔ فی کا جو لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے خسارے میں ہے، یہ اس بات کا معنی دیتا ہے کہ انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی معمولی خسارہ نہیں ہے۔ ایک تو تاکید آئی، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ خسارے میں ہے، اندر، خسارے کے اندر ہے، پورے طور پر خسارے میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے، آخرت کی تباہی کا خسارہ۔
پورے انسانیت کے بارے میں اللہ نے کہا قسم کھا کر۔ اب یہ کس کے لیے کہی گئی ہے یہ بات؟ قرآن کی یہ بات کس کے لیے کہی گئی ہے؟ ہمارا رب قسم بھی کھا رہا ہے، تاکید کے ساتھ ایک بات بیان بھی کر رہا ہے، تو کس کے لیے ہے؟ ہم انسانوں کے لیے ہی ہے۔ ہم کو ہی وہ چیز سمجھنا ہے۔ ہم کیوں ایسے نہیں سمجھتے کہ قرآن میرے لیے اترا ہے؟ اس لیے اترا ہے تاکہ میں اسے سمجھوں اور اپنی زندگی میں اسے عمل میں لاؤں۔ یہ دوسروں کے لیے ہے ایسے نہ سمجھیں، ہم یہ میرے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ اس کو سمجھیں، ہماری زندگی میں ہم قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس پر سب سے زیادہ توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر تاکید کے ساتھ جس نے ہمیں پیدا کیا بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے آگے چل کر بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اگر اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے تو پھر کس کے بتانے پر ہم توجہ دیں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نقصان سے، اس خسارے سے بچے ہوئے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کریں، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ یہی چار باتیں، دین کو سیکھنا، دین پر عمل کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔ ظاہر سی بات ہے آپ دین پر عمل کریں گے مصیبتیں آئیں گی، دنیاوی اعتبار سے بھی، کچھ خواہشات کی قربانی جو نفس کے لیے بھاری ہوگی۔ جب یہ ساری تنگی آپ محسوس کریں گے تو ایسی صورت میں صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی وصیت کرنا ہے۔ تو یہ چار جو اہم اصول ہیں، یہ جو چار قاعدے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ہمیشہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کے راستے کو، ایمان کے راستے کو، دین اسلام کو جو بھی آپ کہیں، ہم سیکھیں، ہم عمل کریں، ہم لوگوں کو اس کی طرف بلائیں، اس راستے میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں آئیں ان تمام پر ہم صبر کریں۔